ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے پر مولا نہ ملے گا، اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، اور جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہباز رسول فریدی صاحب، آپ اپنے خیالات مقدسہ کا اظہار فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر العظیم، ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تنساہ ابدا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون، سبحان اللہ، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ اذا دخل السوق فقال ما لی اراکم ہاہنا ومیراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فی المسجد الی آخرہ، او کما قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور قبلہ علی جا، آپ کی زیارت سے آپ سب حضرات مشرف ہو رہے ہیں، اور یہ خاص طور پر مجلس ذکر اور قبلہ پیر صاحب کی نظر کرم ہے کہ میں علی پور سے وہ سفر جو 4 گھنٹوں سے کم کا نہیں، وہ میں 2.5 گھنٹوں میں کر کے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور پھر آپ کی ہی دعاؤں سے میں نے 3 بجے ایک پروگرام کے اندر حاضر ہونا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں اگر شامل حال رہیں گی تو میں ضرور پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، اس سے قبل اقبال کہتے ہیں تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ اور کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر،
مقام اپنی خودی کا فاشتر کر۔ عزیزان گرامی، آپ مجلس رحمت میں، مجلس نور میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میرے دل نے چاہا کہ آپ الحمدللہ سب ہم ذکر والے ہیں، تو ذکر کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکو تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ امام راضی کہتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، حضور کی امت سے قبل جتنی بھی امتیں آئی، اللہ نے جب بھی انہیں مخاطب فرمایا تو فرمایا یا ایھا المساکین، لیکن جب میری اور آپ کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئی تو دیکھیں کتنا میٹھا انداز ہے، لہجے میں کتنی کشش ہے اور الفاظ کتنے پیارے، من کو موہ لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اپنے رب کو بہت یاد کیا کرو، اپنے رب کو بہت یاد کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ یہ ذکراً کثیرا کا معنی کیا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ تنساہ ابدا، کبھی بھی زندگی میں کوئی ایک پل، کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب کو بھلا بیٹھو۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا اٹھتے بیٹھے سوتے جاگتے اپنے رب کو یاد کرتے رہو، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے فرمایا بدلے میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کا رب اسے یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف کے اندر موجود تھے، تو کسی صاحب نے سوال کر دیا، کہا کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ تو بڑے عالم ہیں، مبلغ ہیں، صوفی ہیں، محدث ہیں، آپ ہی بتائیں نا ذرا یہ نعرہ لگانا درست ہے؟ وہ سمجھا کہ آپ اس کی تردید فرمائیں گے، نفی فرمائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی بولے، فرمایا یہ بتاؤ سائل قرآن کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ہاں مانتا ہوں۔ فرمایا کبھی قرآن پڑھا بھی ہے؟ جی پڑھا بھی ہے۔ تو فرمایا پھر پڑھو نا، فذکرونی اذکرکم، میرا رب فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ بتاؤ ذرا فرید الدین مسعود گنج شکر نے میرے رب کو یاد کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں ہاں۔ کہا پھر وعدہ ہے جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا۔ آیت کا مصداق یہ ہے کہ اس وقت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھی حق فرید یا فرید کے نعرے لگا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ یہاں میرے رب کو یاد کر رہے ہیں تو میرا رب بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا رب بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ اللہ اللہ کی یہ مجلس رحمت، یہ جب آپ کہتے ہیں نا اللہ تو من میں سکینہ اترتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، غیر مطمئن زندگی ہے، بے قراری ہے، بے کلی ہے، رات کو بستر پہ چین قرار نہیں ملتا ہے، انہیں دعوت دیا کرو اس مجلس رحمت کی، آؤ اگر دل کا سکون چاہیے، آؤ اگر تمہیں باطن کا قرار چاہیے تو پھر اس مجلس رحمت کا حصہ بنو جہاں اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ سبھی چوم چوم کے مقتبا سے ذکر الہی مقتبا سے اذکر اللہ اذکر اللہ 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 فرمایا امام فقی ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں، فرمایا اذکر اللہ ذکراً کثیرا،
اپنے پیدا کرنے والے خالق کو یاد کیا کرو. کتنا یاد کیا کریں؟ فرمایا اذا ان العبد یأتی الی مجلس ذکری بذنوب کالجبال. میرا دل چاہتا ہے، یہ روایت جب میں نے پڑھی ہے نا تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھیں نم ہو گئی. یہ جملے اتنے میٹھے ہیں، من میں اتر جانے والے ہیں. مجلس ذکر کا حصہ بننے والوں آپ کو مبارک ہو. امام فقی ابو اللیث سمرقندی کہتے ہیں ان العبد یأتی الی مجلس الذکر بذنوب کالجبال. جب ایک بندہ مجلس ذکر میں آتا ہے تو اس کے کاندھوں پہ پہاڑوں کی طرح بلند و بالا گناہوں کے بوجھ ہوتے ہیں، انبار ہوتے ہیں. لیکن فیقوم من المجلس، جب اس مجلس سے اٹھتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْهَا، تو ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا، ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. اگر آپ کو کہا جائے کہ ابھی حاصل پور جائیں آپ کو 1 لاکھ ملے گا، کتنے لوگ دوڑ کے جائیں گے؟ اور اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ جائیں آپ کو اتنے کروڑ ملیں گے، آپ دوڑ کے جائیں گے. لیکن مجھے بتائیں، اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ فلاں مجلس ذکر میں جائیں سارے گناہ بھی مٹ جائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کا رب بھی راضی ہو جائے گا، تو ایسی مجلس میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے. اچھا کمال کی بات دیکھیں، قبلہ علی جا کی نظر اور آپ سب کی نظر ہے. وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ رأیت صیادم بالہند، میں نے ہندوستان میں ایک شکاری دیکھا دریا کے کنارے پہ. کلما صاد سمکۃ، وہ مچھلی کو شکار کرتا، شکار کر کے دفعہا الی بنت لہو، اس کی بیٹی ساتھ بیٹھی تھی، وہ مچھلی پکڑتا اپنی بچی کو دیتا. لیکن ہوتا کیا، جیسے ہی وہ مچھلی اس بچی کے ہاتھوں میں آتی فَتُرْسِلُهَا فِي الْمَاءِ، وہ اس مچھلی کو پانی کی لہروں کے سپرد کر دیتی. تعجب کی بات ہے، وہ سارا دن محنت کرتا رہا، مچھلیاں پکڑتا رہا، شکار کرتا رہا. فلما فرغا، جب وہ فارغ ہوا تو آیا اپنی بچی کے پاس تو دیکھا فلم یجد شیئن، ایک مچھلی بھی باقی نہیں. فسألہا عن ذالک، پوچھا اس سے کہاں گئی یہ مچھلیاں؟ آگے سے اللہ کرے کہ ہمارے بچے بھی ایسے بن جائیں. اس بچی نے کہا ابا جان سمعتو کا، میں نے آپ سے ہی سنا ہے، تقولو، آپ کہا کرتے تھے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے لا تقع سمکۃ فی شبکۃ الا اذا غفل عن ذکر اللہ، وہ مچھلی کبھی بھی شکار نہیں ہوتی جو اپنے رب کا ذکر کرتی رہتی ہے. مچھلی وہی شکار ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، وہی مچھلی شکار ہو کر آتی ہے. فکرہتو، مجھے یہ پسند نہیں آیا، جو مچھلی رب کو بھول گئی وہ مچھلی آپ کھائیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگا. میں تعجب میں پڑ گیا، اگر ایک مچھلی اللہ کو بھلا دے تو وہ شکار ہو جاتی ہے، اگر ایک بندہ اپنے رب کو بھلا دے تو اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا؟ آئیں، اگر دلوں کو، اگر آپ اپنے باطن کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا ربط جوڑنا چاہتے ہیں، اس کا ایک حل ہے، آؤ اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بولے ان ھذہ القلوب تصدع، فرمائی یہ دل جو ہے نا یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسے لوہا زنگ پکڑتا ہے اسی طرح یہ دل بھی زنگ پکڑتا ہے. اور جب یہ دل پہ زنگ لگ جائے پھر سجدوں میں قرار نہیں ملتا ہے، جب یہ دل زنگ آلودہ ہو جائے پھر سجدوں میں چاشنی نہیں ملتی ہے، جب یہ دل زنگ آلودہ ہو جائے پھر قدم اٹھائیں مسجد کی طرف تو چین اور قرار نہیں ملتا ہے، اونگھ آنے لگ جاتی ہے. میں نے کہا پھر بتاؤ حل کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں دامن سوال دراز کیا. میرے آقا فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا. میں نے کہا فما جلاؤہا، اس زنگ کو دور کرنے کا علاج کیا ہے، نسخہ کیا ہے، جڑی بوٹی کیا ہے؟ میرے آقا بولے ذکر اللہ و تلاوت القرآن. فرمائے جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے دل کا زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے.
یا ایہا آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا. اور پھر آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، اس مجلس کو میرے آقا نے جنت کا باغ قرار دیا. حضور فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، میرے صحابہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو نا، فرتعو تو چر لیا کرو. صحابہ حیران ہو گئے، حضور جنت دنیا میں مراد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجالس الذکر، یہ ذکر کی مجلسیں جو ہے نا یہ جنت کا باغ ہیں. اور جب تم یہاں بیٹھے ہو تو یوں سمجھو تم جنت کے باغ میں بیٹھے ہو اور اللہ اللہ کر کے تم اپنے رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. فرماتے ہیں انہو اذا دخل السوق، وہ ایک دن بازار مدینہ میں آئے تو بازار مدینہ والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے مالی اراکم ہاہنا، کیا ہو گیا مجھے کہ میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں، تم کام کر رہے ہو، سودا سلف بیچ رہے ہو. وَمِيرَاثُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فی المسجد، مسجد نبوی کے اندر آمنہ کے لال زہرا کے بابا کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی ہے. وہ سارے لوگ دوڑ پڑے. فَذَهَبَ النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ، دوڑ کر آئے مسجد نبوی میں. دیکھیں حضور کی میراث کیا ہے، حضور کی میراث کیا ہے. میری اور آپ کی میراث دولت ہوگی، زمین ہوگی، جائیداد ہوگی، بنگلے ہوں گے. یا رسول اللہ آپ کی میراث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب لوگ دوڑ کر آئے مسجد میں فلم یرو میراثن، انہیں یہ مال، یہ دولت، یہ چیزیں نظر نہیں آئے. تو کہنے لگے ابو ہریرہ تم نے کہا کہ میراث ہے، یہاں تو کچھ نہیں. فرمایا تم نے کیا سمجھا میراث سے مراد کیا ہے؟ کہا آپ بتائیں آپ کی مراد کیا ہے؟ کہا رأیت قوما یذکرون اللہ، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے، سبحان اللہ، یہی تو آمنہ کے لال کی میراث ہے. آپ میراث مصطفیٰ لینے آئے ہیں اور قبلہ پیر صاحب میراث مصطفیٰ بانٹنے آئے ہیں. آپ کو بھی مبارک ہے، قبلہ پیر صاحب کو بھی مبارک ہے. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ رسول اللہ کی میراث کے مستحق ٹھہرے ہیں، آپ امام الانبیاء کی وراثت کے مستحق ٹھہرے ہیں. اور دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. وہ امام المتقین امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ایک وہ بندہ تھا جس نے 40 سال تک کفن چوری کیا، 40 سال تک. فقہا کہتے ہیں کہ قبر کے ساتھ سہارا نہ لگاؤ، قبر پہ چڑھو نہ، قبر پہ پاؤں نہ رکھو. لیکن جس نے 40 سال کے اندر پتہ نہیں کتنی قبروں کو کھولا، کتنی قبروں کو کھولا، ان کی آبرو، ان کے تقدس کو پامال کیا، کتنوں کے کفن اس نے چرائے، کتنوں کو دکھ اور اذیت پہنچائی، یہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے. لیکن سنیے گا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی فرماتے ہیں 40 سال کفن چوری کرنے کے بعد جب اس کی رحلت کا وقت آیا، جب موت کا وقت آیا، جب روح قبض ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. وہ تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگا تم نے تو 40 سال لوگوں کی قبروں کو کھولا ہے، کفن چوری کیے ہیں اور آج جنت میں ٹہل رہے ہو.
कैसा ऐसा कौन सा अमल किया था जिसकी वजह से अल्लाह राजी हो गया। आगे से उसने कहा और कोई काम नहीं करता था, फजर की नमाज पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ के अपने मुसल्ले से नहीं उठता, अल्लाह 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 सुबह की नमाज पढ़ के मैं बैठ जाता अपने मुसल्ले पे और फिर मैं अल्लाह 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 की सदाए दिल नवाज बुलंद करता, हत्ता कि इशराक की नमाज का वक्त हो जाता। फिर मैं इशराक की नमाज पढ़ता और अपने काम पे निकल जाता। मुझे और कोई अमल याद नहीं है, लगता है मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब को ये अमल पसंद आया और मुझे जन्नत का दूल्हा बना दिया। मैंने कहा अगर कफन चोरी करने वाला 40 साल के बुरे आमाल के बावजूद भी जन्नत का वारिस बन सकता है, जो ऐसी मजालिस का हिस्सा भी बने, शेख कामिल का दीदार भी करें और फिर दीदारे मोहब्बत भी पिए और उसके बाद अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत की खूबसूरत सदाएं बुलंद करके अपने दिल को साफ सुथरा करा के जाएं। मुझे बताएं क्या हमें जन्नत नहीं मिलेगी? हमें जन्नत भी मिलेगी, जन्नत के मालिक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिलेंगे। और फिर आप इस मजलिस में आते हैं, कभी आपसे सवाल भी किया जाता होगा सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से, शेख कामिल के पास जाने से क्या मिलेगा? बास ना बलद होते हैं, वो कहते हैं जी बस अल्लाह अल्लाह करें, शेख कामिल की ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म हो गई। मेरे आका फरमाते हैं मम माता वलई सफ़ी उनुक़िही बैआ, वो बंदा जो इस हाल में मरा कि उसकी गर्दन में बैअत का हार नहीं, मेरे आका फरमाते हैं ये जाहिलियत की मौत मरा है, ये ईमान की हालत में जाहिलियत की मौत मरा है। अगर ईमान बचाना है तो शेख कामिल का दामन पकड़े, अगर आपने बातिन को कल्ब को मुनज़्ज़ा तय्यब व ताहिर कराना है तो शेख कामिल का दामन पकड़े। और जब बंदा कसरत के साथ अल्लाह 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 करता है तो नतीजा क्या निकलता है? हजरत बाबा फरीद पाक खड़े थे, वो एक बंदा अपने जानवरों पे शक्कर लादे जा रहा था। फरीद पाक ने वैसे पूछ लिया मियाँ क्या लादे जा रहे हो? उनने कहा फकीर है मांगेगा। उसे नहीं पता था कि ये मुस्तगनी होते हैं, ये अल्लाह से मांगने वाले होते हैं, कायनात को देने वाले होते हैं। उसने कहा जी नमक है। फरीद पाक हंस के बोले अच्छा फिर नमक ही होगा, अच्छा फिर नमक ही होगा। वो गया अपनी मंजिल पे पहुंचा और जब उसने अपने बोरों को खोला तो नमक ही था। उसने कहा मैं तो लुट गया, मेरी तो जमा पूंजी बर्बाद हो गई। और फिर जहन के निहा खानों से आवाज़ आई, वो फ़कीर खड़े थे, लगता है उनकी बात सच साबित हुई है। फिर सफ़र किया, फिर आया फरीद पाक के सामने, कहने लगा हज़रत मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो सारी जमा पूंजी लुट गई। फरमाया फ़कीरों से मज़ा न किया करो, ये जो कह देते हैं रब पूरी कर देता है, ये जो फरमा दे अल्लाह कर देता है। हुजूर अब करम फरमाए। फरमाया मियाँ ये बताओ तुम्हारे बोरों में क्या था? कहा जी शक्कर थी। अच्छा फिर शक्कर ही होगी। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर शक्कर ही होगी। और जब उसने जाके खोला तो वाकई शक्कर थी। मैंने कहा इनकी कुव्वत, इनकी करामत के क्या कहने, ये चाहें तो शक्कर को नमक बना दे, ये चाहें तो नमक को शक्कर बना दे।
ان کی وہاں بھی مانی جاتی ہے یہاں بھی مانی جاتی ہے. شکر کا ذائقہ اور نمک کا ذائقہ اور شکر کی صورت اور نمک کی صورت اور, لیکن یہ شکلیں بھی تبدیل کر دیتے ہیں, یہ ذائقے بھی تبدیل کر دیتے مجھے بتائیے جو اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ شکر کی صورت کو نمک کی صورت بنا دیں, تو سوچیں پھر اگر آپ ان کی مجلس میں آئیں گے تو شکلیں بھی بدلیں گی, ہاں جی صورتیں بھی بدلیں گی, زبانوں کے ذائقے ایمان کے ذائقے بھی تبدیل ہوں گے, لیکن ان کے بن کر دکھائیں, ان کی مجالس میں آ کر دکھائیں. وہ فرید پاک تھے اپنی اماں کے شکم میں, تو اماں جی نے ایک دن بیر کھانے کا ارادہ کیا, پڑوسی کی بیر سے وہ بیر گرے نا تو آپ نے اٹھائے کھانے لگے. فرید پاک نے ایسی ہلچل مچائی, فرید پاک نے اماں کے پیٹ میں ایسی ہلچل مچائی, بیر نہیں کھانے دیے, اور پھر ولادت بھی ہوئی, سن شعور کو بھی پہنچے. ایک دن اماں کہنے لگی فرید تم ایسے فرید نہیں بنے, ہم نے تمہاری بڑی دیکھ بھال کی ہے, اور جب تک تم پیٹ میں تھے ہم نے کوئی مشکوک چیز نہیں کھائی, اور جب تم پیدا ہو گئے ہم نے تمہاری تعلیم و تربیت پہ بڑا دھیان دیا ہے. فرید پاک ہنس پڑے, کہنے لگے اماں واقعی سچی بات ہے, لیکن ایک دفعہ تو آپ بیر کھانے والی تھی, ہم تھے کہ ہم نے کھانے نہ دیا, ہم نے بیر کھانے نہ دیا. میں نے کہا سوچو ذرا, جو اس عالم میں رہیں تب بھی ان کی چلتی ہے, اس عالم میں رہیں تب بھی ان کی چلتی ہے, تو آئیں ذرا ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے, قبر اور حشر میں بھی کامیاب انشاءاللہ. اور آخری بات عرض کر کے اجازت ہے, وہ حضور کے دو صحابی تھے, حضور کے دو صحابی تھے, ایک کا نام تھا عباد بن بشر, دوسرے کا نام تھا اسید بن حدیر. کانا عباد بن بشر و اسید بن حدیر, یہ دونوں حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں. حتی ذہب من اللیل ساعۃ, رات کے کافی پہر گزر گئے, رات سرکتے سرکتے گزر گئی, ایک ایک لمحہ بیت رہا ہے. حتیٰ کہ جب جانے کا وقت ہوا یہ دونوں اٹھے, وہی لیلۃ شدیدۃ الظلمۃ, رات کا اندھیرا ہے, ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. یہ جانے لگے نا, وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَصَا, ان دونوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, عصا تھے, لکڑیاں تھے. یہ جانے لگے تو کریم آقا نے فرمایا کیسے جاؤ گے, رات کا اندھیرا ہے, کہیں ٹھوکر لگ گئی, کہیں منہ کے بل گر گئے تو کیا بنے گا. حضور پھر کیا کریں, جانا تو پڑے گا. حضور نے فرمایا اچھا ایسے کرو, تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا, یہ مجھے دو. اب میری طرف ذرا کان اٹھا کے دیکھیے گا, جب اس صحابی نے حضور کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا, جب اس صحابی نے حضور کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا, ڈنڈا حضور کے ہاتھ میں آیا, جگنوں کو آپ نے جلتے بجھتے چمکتے بجھتے دیکھا ہے نا, تعجب میں پڑ جاتے, چھوٹا سا کیڑا, اس میں روشنی کہاں سے آئی؟ جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے. میں نے کہا جو جگنوں کو روشن کر سکتا ہے وہ رب ہمارے سینوں کو بھی روشن کر سکتا ہے. فرمایا جیسے ہی حضور کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا نا, ڈنڈا روشن ہو گیا, ڈنڈا روشن ہو گیا. وہ ایک بزرگ بیٹھے تھے کہ ایک پھیری لگانے والے چھاپڑی فروش نے کہا سنگ ترے لے لو, تو ان پہ وجہ طاری ہو گیا. لوگوں نے کہا جی ہوا کیا ہے؟ کہا آپ نے سمجھا نہیں ہے, سنگ ترے, سمجھے میری بات, سنگ ترے, جو ان کے سنگ لگ جائے وہ تر جاتا ہے, جو ان کے سنگ لگ جائے وہ تر جاتا ہے. کہا سنو, ڈنڈا روشن ہو گیا. میں تعجب میں پڑ گیا. حضور نے فرمایا اب جاؤ. فمشیا فی ضوئہا, دونوں صحابہ چل پڑے اس ڈنڈے کی روشنی کے اندر. میں نے کہا جو نبی ڈنڈوں کو روشن کرتا ہے,
बताएं ज़रा उसने अबू बकर को कितना रोशन किया होगा, उसने उमर को कितना रोशन किया होगा, उसने उस्मान व अली को कितना रोशन किया होगा, उसने मौला अली को कितना रोशन किया होगा, सहाबा को कितना रोशन किया होगा। और फिर ये मौला अली के खूबसूरत दरे अनवर से रोशनी चलते चलते शाह नक्शबंद और फिर वहाँ से चलते चलते किबला पीर साहिब तक ये रोशनी पहुँची है। अगर आज आप भी आए हैं तो ये रोशनी मिलेगी, ये कल्बो नज़र की रोशनी मिलेगी। फरमाते वो दोनों सहाबा चल पड़े, हत्ता इज़फ्तरक़त बिहिमत तरीक़, रास्ता जुदा होने का वक्त आया। एक का घर इधर है, एक का घर इधर है। अब सोच रहे हैं जिसके पास डंडा रोशन नहीं, उसने कहा मैं क्या करूँगा। वो दूसरे सहाबी बोले फार्मूला तो हुजूर ने बता दिया है, रोशन करने का तरीका तो हुजूर ने बता दिया है, क्या करें। कहा डंडा मुझे दो। उसने डंडा दिया, पहले था हुजूर के हाथ को लगा डंडा, डंडा रोशन हो गया। अब उसने कहा अब तुम डंडा अपना दो। उसने रोशन डंडे से डंडा लगाया तो वो भी रोशन। बस इतना कहूँगा, अपने मुर्शिद खाना से वफादार हो जाओ, अपने शेख कामिल से वफादार हो जाओ। सिर्फ दुआओं तक, सलवात फूके तक, तावीज़ तक काम न रखा करे, बल्कि जब भी शेख कामिल के पास आया करे तो ये सोच के आया करे कि मैं रूहानी नेमत लेके जाऊंगा, मैं फयूज़ व बरक़ात लेकर जाऊंगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन तक न रहें, कुछ आगे भी बढ़े, अपने शेख से लेना सीखें। और जब लेने का तरीका आ जाएगा ना तो बात बन जाएगी, बिगड़ी बन जाएगी, मुश्किलें हल हो जाएंगी। मुझे बताएं वो डंडे रोशन हो गए। आज लोग कहते हैं जी ये मुर्शिद कामिल से मिले, सीना रोशन कैसे हो गया। मैंने कहा अगर डंडे से डंडा रोशन हो सकता है तो सीने से सीना रोशन भी सुभान अल्लाह, सीने से सीना रोशन भी हो सकता है। वो लम्मा काना लैलतुल गार, फरमाते हैं वो हिजरत की शब है, गार है। हजरत अबू बकर ने कहा सोने दानी या रसूल अल्लाह आप ठहरे, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। अब हजरत सिद्दीक गए। अब आप हजरात मेरे जुमलों को ज़ाया नहीं करेंगे। जब सिद्दीक अकबर गए ना, फजा आला यल्तमिसु बियदिही, गार के अंधेरे में हाथ लगा के देख रहे हैं, कोई अजियत वाली चीज़ नहीं। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक पहले क्यों जाना चाहते हो। अर्ज़ की फ़इन कानत हय्यतुन औ शैउन कानत बी क़ब्लका, अगर कोई सांप है तो मुझे डसे, मुझे अजियत पहुंचाए, मेरे महबूब तक न पहुंचे। कोई और चीज़ है मुझ तक पहुंचे, मेरे मुर्शिद तक, मेरे आका तक न पहुंचे। और जब गए अंदर हाथ लगा के देख रहे, अंदर गार में थे सुराख। अब जनाब सिद्दीक ने क्या किया, फरमाते हैं मालबी सौबिही फशक्का हो, आप भी सोने सोने कपड़े पहनकर आए शेख कामिल की मजलिस के अंदर, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने यहाँ से कपड़ा फाड़ा, फशक्का भी सौबिही, सुराख के अंदर डाल दिया। ये सुराख भी बंद, ये भी सुराख बंद, कपड़े फाड़ते गए, सुराख बंद करते गए, कपड़े फाड़ते गए, सुराख बंद करते गए, सुराख बंद करते गए, हत्ता के हत्ता बाकिया जोहरुन, एक सुराख बाकी। अब कपड़ा है ही नहीं, सुराख बंद कैसे करे। जुमला सुनिएगा, फरमाते हैं फवदा आक़बहु अलैह, अब अपनी एड़ी को उस सुराख पे रखा, ऐसे जाविया बनाया और फिर ये इंतजाम करके कहते हैं उदखुल या रसूल अल्लाह, हुजूर अब तशरीफ लाए, हुजूर अब तशरीफ लाए। जब सरकार तशरीफ लाए ना तो रान पे सर रखा, रान मुबारक पे सर रखा, रख के हुजूर मीठी नींद सो गए। फलम्मा अस्बहा, जब सुबह हुई ना, जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ तो हुजूर ने देखा सिद्दीक जी लब्बैक या रसूलल्लाह, रात कपड़े थे, जब आए थे तो कपड़े थे, आईना सौबुका या अबा बकर, ये कपड़े कहाँ गए। हुजूर दरियाफ्त कर रहे हैं, दुआएं करवानी ना पड़े,
ایسا کام کریں دعا خود بخود منہ سے نکل جائے. سبحان اللہ. ہاں جی مرشد کریم کو کہنا نہ پڑے. ایسا کام کریں کہ جب تہجد کے وقت مرشد کریم اٹھیں تو دعا میں کہیں میرے فلاں مرید کا بھی بھلا ہو, میرے فلاں مرید کا بھی بھلا ہو. ہاں جی دعائیں کرائیں, یہ بھی اچھا عمل ہے. وہ اقبال نے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا خاک مرکت پر لے کر تیری یہ فریاد آؤں گا, اب دعائیں نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا, اب کون میرے لیے دعائیں کرے گا. دعائیں کروانا بھی اچھا عمل ہے, لیکن دعا لینا ایسا عمل کرنا کہ راضی ہو کے کوئی دعا کر دے, اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. فرماتے ہیں جب یہ عمل ہوا حضور نے پوچھا این ثوبک یا ابا بکر, اے ابو بکر تیرے کپڑے کہاں ہیں. عرض کی حضور رات سوراخ دیکھے, کپڑے پھاڑتا گیا, سوراخوں کو بند کرتا گیا. حضور کی آنکھیں نم ہو گئی, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. صدیق اکبر نے نہیں کہا حضور دعا کریں, میں نے آپ کے لیے قربانی دی ہے, میں نے اپنے بدن کے کپڑے قربان کر دیے. کہا نہیں نہیں, خود ہی دیکھ رہے ہیں, خود ہی کرم فرمائیں گے. فرماتے ہیں کیوں؟ اعظم چشتی کہتے ہیں جے تیں جیاں نظر آوے تے ویکھاں, کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھاں, کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں, کوئی سورج نو الٹا پھراوے تے ویکھاں, کوئی اس لجپال سرکار وانگو میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھاں, حسین ابن حیدر دے وانگو جے اعظم کوئی بچڑے کوہاوے تے ویکھاں, جے او جامن سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, جے رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے, پچھلی ڈردی چمک نہ مارے جے تیوڑی متھے پاوے, توبہ ایڈا حسن نبی دا جے دی جھال جھلی نہ جاوے. سرکار پوچھ رہے ہیں دیوانے بتا تو صحیح, آئینہ ثوبک یا ابا بکر تیرے کپڑے کہاں ہیں. کہا بندہ نواز شکوہ مت سمجھے گا, رات آپ کی محبت میں سوراخوں کو بند کرتا رہا. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہم اجعل, میں کہتا ہوں ساری کائنات اکٹھی کر کے ایک پلڑے میں ڈال دو, محبوب دو عالم کی یہ دعا دوسرے ترازو کے پلڑے میں ڈال دو, یہ دعا پھر بھی اعلیٰ ہے. یا اللہ کرم نوازی کر دے, یا اللہ کرم نوازی کر دے. اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ, اے اللہ قیامت کے دن جنت میں جہاں میرا ٹھکانہ ہو وہیں میرے یار غار صدیق کا ٹھکانہ بس اسی لیے اس مجلس رحمت کا حصہ بنا کریں. اللہ اللہ کی صدائیں لگانے سے قلب کے میل دور ہوتے ہیں اور یہ قدورتیں ختم ہوتی ہیں. اور یہی پیغام میرا بھی ہے, قبلہ علی جا کی زیارت کرتے ہوئے ان کے دیدار سے مشرف ہوتے. جہاں اللہ اللہ کرتے ہیں وہیں کثرت کے ساتھ درود بھی پڑھا کریں. امام ابن جوزی کہتے ہیں اذا اتی العبد من امت محمد, قیامت کے دن حضور کا ایک امتی لایا جائے گا, اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. فبقی متحیرا, پل صراط پہ کھڑا ہے, لا یقدر علی الجواز, نیکی ہو تو پل صراط سے گزرے. فرماتے ہیں ابھی وہ کھڑا ہوگا. اذ اقبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اچانک جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند نکلتا ہے نا, میرے آقا بھی محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے. فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِمْ, امت کی طرف دیکھیں گے, سارے امتی کھڑے ہیں, پل صراط سے گزریں کیسے. فرماتے ہیں اب کیا ہوگا. فرمایا فَيَأْخُذُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّن نُورِ وَجْهِ الْمُصْطَفَى عَلَى قَدْرِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. فرمایا دنیا میں جس امتی نے جتنا درود پڑھا ہوگا اب حضور کے چہرے سے اتنا نور لیتا جائے گا, پل صراط سے گزرتا جائے گا. جتنا درود پڑھا ہوگا اتنا حضور کے چہرے سے نور ملتا جائے گا, پل صراط سے گزرتا جائے گا. اور جو حضور قبلہ پیر صاحب کے مرید ہیں, یہ میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا, میں سچی بات کر رہا ہوں, پاکوں کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں اسی جملے پہ میری بات ختم, اور آپ توجہ فرمائیں گے یہ میری ساری محنت کا خلاصہ ہے. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب ایک شاہ نقش بند کا مرید, ایک نقش بندی جب پل صراط کے اوپر سے گزرے گا نا, تو
تو فرماتے اب پل صراط کی جہنم کی آگ ہاتھ باندھ کے کہے گی جزیا مومن مومن چھتی چھتی گزر جا مومن جلدی سے گزر علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں اب جہنم کی آگ ہاتھ باندھ کے کہے گی جزیا مومن مومن جلدی سے گزر جا فقط اطفأ نورک لہبی تیرے چہرے سے ایسا نور نکل رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں بجھ نہ جاؤں کہیں میں سرد نہ پڑ جاؤں جلدی سے گزر جا تو میں انہی چند جملوں پہ اکتفا کرتا ہوں کوئی میرا جملہ اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کا مجھے بھی نفع عطا فرمائے آپ کو بھی نفع عطا فرمائے اور قبلہ پیر صاحب دامت ظلہ العالی کا فیض اسی طرح قیامت تک جاری و ساری رہے آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ المبین Allah